گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ چنانچہ کھنکھار کر، نمبر 1، کھنکھار کر یا جوتوں کو حرکت دے کر کے گھر والوں کو اپنے آنے سے باخبر کرنا، یا یہ کہ دروازہ ٹھوک کر کے، یا آج کل جو ہے دروازوں پر بیل لگی ہوئی تو بیل بجا کر کے یا کھنکھار کر کے کھانس کر کے جو ہے دروازے کو دستک دینا، تاکہ جو ہے اہل خانہ باخبر ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، قال الامام احمد بن حنبل اذا دخل الرجل بیتہ استحب له ان يتنحنح او يحرك نعليه۔ یہ تفسیر ابن کثیر تحت قوله حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے قرآن پاک کی آیت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ کھنکھار لے یا اپنے جوتوں کو حرکت دے۔ نمبر 2، دروازہ میانہ انداز سے کھٹکھٹانا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جہاں دروازے پر پہنچتے زور سے ٹھوکنا مارنا شروع کر دیتے، تو ایسا نہیں، بلکہ ہلکی آواز سے جو ہے دروازہ کو کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ جو ہے اہل خانہ کو پتہ چل جائے۔ آداب الاسلام کے اندر ہے، قد قرأ بعض الناس الباب بعنف و بشکل متواصل علی الامام احمد بن حنبل فقام وفتح الباب وهو يقول هذا دق الشرط من آداب الاسلام، صفحہ نمبر 17 پر اس کو نقل کیا۔ کسی نے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ زور زور سے اور مسلسل کھٹکھٹایا تو کھڑے ہو کر دروازہ کھولا اور فرمایا، یہ تو پولیس یعنی وارنٹر کی طرح کھٹکھٹانا ہے، یعنی جب پولیس والے آتے ہیں تو بہت زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، یا کوئی مصیبت زدہ آتا ہے تو بہت زور زور سے کھٹکھٹاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہلکے ہلکے جو ہے کھٹکھٹانا چاہیے۔ 3 مرتبہ کھٹکھٹا کر کے واپس ہو جانا چاہیے، بار بار جو ہے اہل خانہ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دائیں پیر سے داخل ہونا۔ جب گھر کے اندر داخل ہو تو دائیں پیر سے گھر کے اندر داخل ہونے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجب التیمن مستطاع۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ باب التیمن فی دخول المسجد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 ہے، حدیث نمبر 446۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الوسع داہنی طرف کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 4، گھر میں داخل ہوتے وقت اس دعا کا پڑھنا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل اللہم انی اسألک خیر المولد۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الادب باب ما یقول الرجل اذا دخل بیتہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 695، حدیث نمبر 5096۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہو تو یہ پڑھے، اللہم انی اسألک، پھر یہ پوری دعا ہے، یعنی پھر اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے بہترین داخل ہونے اور بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے، اور اللہ ہی کے نام پر جو ہمارا رب ہے بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تھے، گھر میں داخل ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر۔ نمبر 5، گھر والوں کو سلام کرنا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے، قالت عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ مسلم شریف کی روایت ہے، گھر والوں کو سلام کرنا۔ نمبر 5، گھر والوں کو سلام کرنا۔ نمبر 6، گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرنا۔
चुनांचे मुस्लिम शरीफ की रवायत इस तरीके से है, क़ालत आइशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा दख़ल बैतहु बदा बिस्सिवाक। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है, किताबुत तहारा बाबुस सिवाक, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 128, हदीस नंबर 253। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पहले मिसवाक करते थे। नंबर 7, घर में दाखिल होकर 2 रकात नमाज पढ़ना। चुनांचे मुस्नद बज़ार में है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लत बैतुका फ़सल्ला रकातैनी। ये मुस्नद बज़ार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 357, हदीस नंबर 749 नंबर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू घर में दाखिल हो तो 2 रकात नमाज पढ़ ले, ये तुझे घर में दाखिल होने के दौरान नागवारी से बचा लेगी। ये घर में दाखिल होने के आदाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के रोशनी में नकल किया गया है। ये सुनन व आदाब नामी किताब के सफ़ा नंबर 76 और सफ़ा नंबर 77 उन्वान है, घर में दाखिल होने के आदाब। अगर आप इस नियत से घर के अंदर दाखिल होंगे जो अल्लाह के रसूल का फरमान है, तो घर के अंदर के झगड़े भी इंशाअल्लाह इस सुन्नत पर अमल करने की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे। बस औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा नाचाकी और झगड़े होते हैं, तो इस सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे।